اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المدنی مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین، جس آیہ کریمہ کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، موضوع سخن بنایا ہے، جسے مسلسل آج 6 دنوں سے آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ویسے تو یہ باب عبادت کا بہت طویل ہے، پوری زندگی میں اگر اس پر انسان روشنی ڈالے تو کم ہے، کیونکہ عبادت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ذی روح جو ہے اس میں مشغول عبادت ہے، چاہے عقل رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، انسان ہو، جانور ہو، ذرات ہوں۔ جیسا کہ خود قرآن کا اعلان ہے، یسجد للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یسجد للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو کچھ بھی زمین و آسمان کے بیچ میں ہو اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ تو بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر بھی اس کی حمد و ثنا ہم کریں وہ کم ہے، کہ اس نے صرف مطالبہ شکر نہیں کیا بندوں سے، بلکہ طریقہ شکر بھی بتایا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف شکر ادا کرو، کیسے کرو۔ غالباً میں نے کسی لیکچر میں یا مجلس میں کہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ دیکھیے وہ کتنا کریم ہے، جس سے ہم کل رخصت ہونے والے ہیں، ہے نا، جس کی میزبانی سے ہم نکل کر پھر اپنی دنیا میں، یہاں کم سے کم خیال تھا قرآن کی آیتوں کے درمیان تھے، روزے کے درمیان، عبادتوں کے درمیان بندگی کا ثبوت دے رہے تھے اب تک۔ میں کہوں کہ عبادتوں میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بعض عبادتوں میں کہا جا سکتا کہیں نہ کہیں ریاکاری آ سکتی ہے، لیکن روزے میں نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ خاموش عبادت ہے۔ جب تک آپ نہیں بتائیں گے تب تک کوئی جان نہیں سکتا کہ آپ روزے سے۔ نماز ہو سکتا آپ پڑھ رہے اس میں کہیں دکھاوا دکھ جائے، دوسرے کوئی خیر میں ہو سکتا دکھ جائے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جب تک کہ آپ نہیں بتائیں کسی کو آپ کی عالم عبادت میں ہے، یہ اس کو پتہ ہی نہیں۔ اور بہت ساری عبادتیں، لیکن جس ماہ رمضان کی جو عبادت آپ نے کی ہے، اس میں سراپا بندگی کا ثبوت دیتا ہے انسان، ہے نا۔ بھئی اگر روزے کی جیسی عبادت آپ انجام دے رہے ہیں، روزہ کیا ہے؟ اگر یوں سمجھا جائے تو دن بھر آپ کو بھوکے رہنا، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ بھوکے نہیں ہیں، بلکہ آپ اس عمل سے اللہ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، رشتے کا ثبوت دینا چاہتے ہیں۔ مثلا میں بتا رہا ہوں، انسان کی زندگی کا دار و مدار کس چیز پہ؟ کھانے پہ، ہے نا۔ کھانا مت دیجیے مر جائے گا انسان۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار کس پہ؟ پانی پہ، ہے نا۔ پانی نہ دیجیے مر جائے گا وہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب
روزے کا حکم دیا تو سب سے پہلے کیا کہا؟ تم کھاؤ گے پیو گے نہیں، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے پہ اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ، پابندی لگا دی گئی، نہیں کھا سکتے، نہیں پی سکتے۔ اس بندے نے کیا کہا اس کے جواب میں اپنے خدا سے؟ روزہ رکھ کے کیا کہا کہ پالنے والے اگرچہ میری زندگی کا دار و مدار جو ہے پانی پہ ہے، اگرچہ ہمارے زندہ رہنے کا دار و مدار ہمارے کھانے پہ ہے، چونکہ اس زمانے میں تجھے پسند نہیں ہے تو ہم اس پانی میں ہاتھ نہیں لگائیں گے جو تجھے پسند نہیں ہے، اور جب تک تو اجازت نہیں دیتا میں اس کھانے پہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا ہوں، مگر تو نے کہا نہیں تو نہیں۔ تو گویا اپنے نفس کو بالکل خدا کے حوالے کر دینا، تو جو چاہے گا یہ نفس کرے گا۔ ماہ رمضان میں جو تجھے پسند نہیں، اس نفس کو پسند نہیں، اپنے کو پروف کرتے ہیں ہم۔ آتم سمرتن، خود کو حوالے کر دینا اللہ کے، ٹھیک؟ ظاہر سی بات ہے جب اپنے آپ کو میزبان کے حوالے کر دیا، اس کی ہر نعمت پہ شکر ادا کر رہے، تو میزبان بھی چاہے گا کہ میرا مہمان خوش ہو کر یہاں سے لوٹے۔ میزبان بھی کیا چاہتا ہے کہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ہم لوگ کیسے جانے والے مہمان سے کہتے کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا، بہرحال ہم نے کوشش کی آپ کو تکلیف نہ ہو۔ تو جب بندے کا نیچر جو اتنا گنہگار ہے ایسا ہے کہ اپنے مہمان کو خوش کر کے بھیجنا چاہتا ہے، تو وہ پروردگار عالم جس نے خوش رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ کتنا خوش رکھنے چاہے گا ہم سے، کس قدر ہمیں خوش رکھنا چاہتا ہوگا وہ۔ اس نے عبادتوں کی راتیں دے دی، اعمال کی راتیں دے دی۔ مانگ میرے بندے، تو کیا مانگ رہا ہے مجھ سے؟ ہم نے رحمتوں کے دروازے کو کھول دیا۔ اب اگر کوئی بدنصیب ماہ رمضان میں بھی عبادت چھوڑ کر گناہ کر رہا ہے تو اس کی قسمت ہے بھائی، ہم تو یہ کہیں گے۔ کہتے ہیں غالب ایک مرتبہ شطرنج کھیل رہے تھے کمرے میں رمضان میں، کسی نے آ کے مسلمان پکڑے، کیا غالب کیا کر رہے ہو؟ شطرنج کھیل رہے ماہ رمضان میں۔ ہم نے تو سنا ہے کہ شیطان مقید کر دیا جاتا ہے، رمضان میں قید میں کر دیتا اللہ تعالیٰ، اور آپ رمضان میں کھیل لیں۔ تو غالب نے کہا آپ سمجھے نہیں، جہاں قید کیا جاتا وہ یہی کمرہ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو انسان جو ہے اپنے آپ کو حوالے کرتا ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ یعنی خدا کی خوشی میں اپنی خوشی کو ضم کر دینا، خدا کی مرضی سے اپنے عمل کو ملا دینا، اسی کا نام عبادت ہے نا؟ تو اس نے اگر ایک عبادت کو حکم دیا میں نے کہ مثلا، تو یہ نہیں کہ خالی کہہ دیا کہ عبادت کرو، بلکہ طریقہ عبادت بتایا اس نے، پھر کہا یہ عبادت کرو۔ شکر مانگا تو طریقہ شکر پہلے بتا دیا، ہے نا؟ ایسا کریم ہے وہ۔ ہمارے یہاں کیا دیکھیے کہ اگر ہم کسی سے کوئی چیز مانگنا چاہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کیا، اپلیکیشن لکھتے ہیں، مثلا فلاں جگہ پر امام باڑہ تعمیر ہو رہا، پہلے تو نام لیں گے، 2 4 6 سے پوچھیں گے دینے والوں کا نام بتائیے، ہیں کون کون دے سکتا ہے، کہا فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ہے نا؟ بہت سے ہم کو یہاں بھی نام یاد ہے لیکن ہم بولیں گے نہیں، اس لیے کہ دوسرا کہے گا کہ ان کا نام لیا، ہم کیا نہیں دیتے ہیں؟ نہیں، یہاں سب دینے والے ہیں۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے۔ مولانا سبطین صاحب بھی تشریف لے آئے، دیکھے اب آپ کے لیکچر والوں کے کا ملن ہے آج کی رات ہے۔ ہاں، اور یہ سب کریڈٹ ہمارے اعجاز بھائی منا بھائی کو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آج علماء کے ساتھ ہم سحر کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔
تو کیا ہے، ہم لوگ ایڈریس پوچھتے ہیں نا، فلاں سے بولا، وہ دینے والا، وہ دینے والا. دیکھیے بندے میں خدا میں کتنا فرق ہے. ہم دینے والوں کا ایڈریس پوچھتے ہیں نا، اور جس خدا کو ہم مانتے ہیں وہ خدا ایسا ہے جو مانگنے والوں کا ایڈریس پوچھ رہا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا، وہ پوچھتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے، کوئی تکلیف والا ہے، کوئی ہے، ہم سے پکارو نا. پھر ہم اپلیکیشن لیتے نا، اپلیکیشن لکھتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے. کیسے اپلیکیشن لکھتے ہیں؟ زمانے کے مسیحا، غریبوں کے مددگار، بیواؤں کے سہارا، عالی جناب مولانا فلاں فلاں، قبلہ کعبہ. تو لمبا نام اتنا سا ہے، اطہر عباس ہے، نام صرف اطہر عباس ہے. اس کے آدھا کلومیٹر پہلے سے شروع ہوا اور آدھا کلومیٹر بعد میں ختم ہوا. اپلیکیشن کا پہلا لائن ہے. یہ خالی نہیں کہ اطہر عباس صاحب آپ سے گزارش ہے یہ کر دے، نہیں، غریبوں کے مسیحا، چاہے ہو چاہے نہیں ہو، ایک الگ بات ہے. اچھا ایک چیز تو کم سے کم بائی نیچر، جو میں آپ کو جو کلاس دے رہا ہوں اس میں غور کیجیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ہمیں فطرت نے ایک چیز کم سے کم اپلیکیشن لکھنے میں سکھایا کہ جب کسی سے مانگا جاتا ہے تو پہلے اس کو خوش کیا جاتا ہے. یہ بائی نیچر ہے. ہم نے نہیں کہا تھا تم ایسا لکھنا اپلیکیشن. کسی نے یہ آپ کو نہیں سکھایا، آپ کے قلم خود بخود لکھنے لگے یہ چیزیں. تو بائی نیچر اتنا تو پتہ چلا کہ جس سے پہلے کچھ مانگا جاتا ہے، مانگنے سے پہلے اس کو خوش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تب ظاہر سی بات، جب ایک بندہ ایک بندے سے مانگے تو اتنا خوش کرنا چاہتا ہے، تو جب آپ خدا سے مانگتے ہیں تو اس کی عبادت کتنی کرنی چاہیے ہمیں، اس کو کتنا خوش کرنا چاہیے جو پوری کائنات کا رب ہے، پروردگار عالم. پھر ہم اپلیکیشن لکھتے ہیں نا، اپلیکیشن لکھ کے پھر اس کے بعد نیچے میں اپنا مقصد لکھتے، پھر والسلام نیچے ہے نا. ضروری نہیں ہے کہ اپلیکینٹ کی اپلیکیشن ایکسیپٹیبل ہو. جس کو دے رہے ہو سکتا ہے ریفیوز ہو جائے. ضروری نہیں اتنا لکھنے کے بعد ہمیں مل بھی جائے نا. تو کتنا قریب ہے وہ پروردگار عالم، غور کیجیے گا. کس قدر رحمان ہے اپنے بندوں کے لیے، مہربان ہے اپنے بندوں کے لیے، رحیم ہے اپنے بندوں کے لیے، کہ اس نے صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگو، بلکہ اپلیکینٹ کو اپلیکیشن لکھ کے اس نے خود دیا. اس نے اپلیکینٹ کو اپلیکیشن خود لکھ کے دیا. یہ سورہ حمد کیا ہے؟ یہ سورہ حمد کیا پڑھیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. چل رہا نا اوپر کیا؟ کچھ مانگا اس میں؟ صرف اس کے ٹائٹلز چلے. بیچ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا. پھر کہا اہدنا الصراط المستقیم. اوپر یہ اس نے اپلیکینٹ کو اپلیکیشن لکھ کے خود دیا. کہا تجھے زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، تجھے کیا معلوم ہم کون ہیں، تمہارے پاس تو الفاظ بھی نہیں کہ تم مجھے پکار سکے، تم مجھے پہچانتا بھی نہیں ہے، تو میں خود لکھ کر دے رہا ہوں، تو صرف اسے آ کے میرے گھر میں پڑھ دے. ہیں تجھے میں دیتا ہوں، تو میرے گھر میں آ کے پڑھ دے، میں تیری دعا قبول کر لوں گا. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. اور اس کے بعد بھی بندہ اگر خدا کے گھر میں اس سورہ حمد کی تلاوت کرنے حاضر نہیں ہو رہا تو اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا؟ اس سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ جی ضروری نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ اپنے عقل سے سوچو. ہر چیز کو کتاب میں مت ڈھونڈو. کچھ چیزیں عاقلانہ ہوتی ہیں، کچھ عمل عقل بتاتا ہے.
جیسے میں نے کہا نہیں کہ درخواست لکھتے وقت عقل نے ہمیں بتایا کہ سامنے والے کو اس القاب کے ساتھ لکھو گے تو عقل نے بتایا. یہ پریکٹس نہیں، اس کی کوئی تعلیم نہیں دی جاتی ہے. یہ انسان بائی نیچر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں نکلتی ہیں. جانور بھی اگر ہے نا کسی سے کوئی طلب کرتا ہے تو وہ دم ہلاتا بائی نیچر، اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے جانور. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی بائی نیچر. ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اس عبادت گزار بندے کے ماننے والے ہیں کہ جس کے پیروں سے تیر نکالا گیا تھا اسے پتہ نہیں، اور اس سے منسوب کر کے اپنے کو مولا ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ مولا کے چاہنے والے. چاہنے والے تو تیاری کیا ہے آپ کی؟ صرف چاہنے والا کہہ دینا آسان ہے. چاہنے والا ہونا بہت مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے. کہنے کو تو سب کہہ دیتے ہیں. ہر اچھی چیز کو دیکھ کے لوگ کہہ دیں گے یہ مجھے اچھی لگتی ہے، یہ میری ہے. فرمان ہے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب ہمارے یہاں، ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا یو پی میں نے بیان بھی کیا تھا اپنے تقریر میں، کہ انہوں نے کہیں سے ان کو وہاں کے چیف منسٹر کا دعوت نامہ مل گیا تھا، کسی پروگرام میں کھانے وانے پہ بلایا ہوگا، ہوتا نا بھائی. سی ایم نے دعوت نامہ لے کے وہ پورے علاقے میں گھوم رہے تھے، اور ادھر ہی کر کے جدھر وہ ان کا نام لکھا تھا اور سی ایم کا نام نیچے. اب چیف منسٹر نے بلایا صاحب کو، صاحب ڈنر پہ جانا ہے وہاں صاحب آپ ایران سے آئے نا، کوئی سینٹ وینٹ ہو تو دیجیے نا. کہاں کیا ہے بھائی؟ لگا کے جائیں گے نا، آج جو دیکھیں نا یہ دعوت نامہ آیا ہے. جوتا لے جا کے پالش کر رہا ہے، وہ شرٹ نکال کے پریس کروا کے تم بھیجیں، سوٹیڈ بوٹیڈ، پوری تیاری کر رہا ہے. کس کیا؟ ایک چمار کیا جانے کے لیے. ہاں چمار تھی ذات کی، وہ مایاوتی کی نے دعوت دی تھی مثلا. ہاں پوری تیاری. میں نے کہا کارڈ لا، ادھر کارڈ لا، ادھر کارڈ لے کے آ. کارڈ دیکھا، کارڈ دیکھا، کارڈ دیکھا. میں نے کہا اس پہ لکھا ہے ڈنر، آپ کو ڈنر پہ آنا ہے. بولا ہاں. میں نے کہاں لکھا ہے کہ جوتا پالش ہونا چاہیے، شرٹ پریس ہونی چاہیے، خوشبو لگا کے آنا؟ کہاں لکھا ہے اس پہ؟ جو اتنی پریشانی تیرے میں دیکھ رہا ہوں میں، کہاں لکھا ہے اس کے اندر میں؟ کرنے لگا رہے مولانا پڑھے لکھے ہو کہ آپ جاہل جیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہے اس میں کہ یہ لکھا جائے گا؟ ہم کو نہیں سوچنا چاہیے کہ کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ اتنا کیا پڑھنا ہوگا کتاب میں؟ ہم سی ایم کیا جا رہے ہیں، لہذا اس حساب سے اس کی شان کے مطابق کپڑا پہن کے جانا ہوگا، ورنہ کہیں گے لوگ کس کو بلا لیا. گیٹ پہ بھی روکا جا سکتا ہے اگر اچھے کپڑے نہیں ہوں گے تو. اب آپ سمجھ گئے جب دنیا کا ایک سی ایم بلا لے تو دن بھر اتنی تیاری کر رہے ہو، اور ساقی کوثر نے کوثر پہ ملنے کا وعدہ کیا تم سے. کبھی بیٹھ کے سوچا کہ تمہارے کپڑے کہیں ایسا تو نہیں گناہوں سے آلودہ ہو چکے ہیں، اسے تقوی کی پریس کی ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے کردار میں کوئی کمی آ گئی؟ کبھی سوچا تو نہیں؟ کیا اس کو بھی میں بتاؤں گا ممبر سے بیٹھ کے؟ جب دنیا کے سی ایم سے مل رہے ہو تو مولا کائنات سے ملنا، کائنات کے مولا سے ملنا ہے تم کو. اس نے کارڈ پہ نہیں لکھا کہ تم کو اچھے کپڑے پہن کے آنا ہے، تو اتنی تیاری. اور جس کے پاس جانا ہے اس نے کہا ہے منہ کھول کے، شیعتی کونو لنا زینا لا تکونو لنا شہنا، تم میرے لیے عزت کا سبب بن کے آنا، ذلت کا نہیں. ہمارے کہاں ہے تیاری ہماری؟ کتنی تیاری کر رہے ہیں آپ اور ہم؟ ہم نے تو دین کو بھی بزنس بنا رکھا ہے.
چاہتے ہیں کہ نماز جو پڑھی شام کو اس کا کیش مل جائے. مولانا کے پاس آتے ہیں, حضور دیکھیے کیا بزنس مینڈیٹ ہے یہ انسان, سب سے چھوٹی دعا اور زیادہ ثواب والا کچھ ہو تو بتائیے تو. ارے ایک لائن کی دعا. یہی وجہ ہے لوگ عابد بالگرامی سے بہت خوش رہتے ہیں, بتا دے رہے ہیں آپ کو. ہاں, کیونکہ وہ مزاج جانتا ہے کہ یہ چھوٹی دعا پہ یہ قوم خوش ہو جائے گی. لہٰذا اس کے بعد چھوٹی چھوٹی دعائیں بہت ہیں عبد بالگرامی کے پاس. اس کو پڑھو تو یہ فائدہ, اس کو پڑھو تو یہ فائدہ. پبلک کو اور کیا چاہیے, جنت تو مرنے کے بعد کی بات, یا دنیا کی بات کرو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہاں ہے نا, آپ دیکھیں کہتا بھائی. تو یہ انسان دعا میں بھی بزنس مائنڈیڈ ہو گیا, اس کو بھی دعا بھی پڑھنا چاہتا تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کو مال چاہیے. اخلاص, عبادت میں خلوص جسے کہا جائے, اس کا فقدان ہوتا جا رہا ہے, اس کی کمی ہوتی جا رہی ہے. کہ جس میں یہ کہا جائے کہ ہم تو صرف اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, حالانکہ یہ اس کا ماننے والا ہے کہ جس نے کھل کے یہ اعلان کیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو بس خداوند عالم کی خوشی کے لیے تم کو کھانا کھلاتے ہیں. اہل بیت کرے, تم تھینکس مت بولنا کبھی ہم کو, اور نہ تم کبھی جزا دینے کی کوشش کرنا, ہم اس کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. جی, یہ کیریکٹر کس کا ہے؟ جس کا یہ غلام ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ خالی یہ زبان کا غلام ہے, اس لیے کہ غلام میں آقا والی کچھ نہ کچھ صفت ہونی چاہیے. ہاں, آپ کا گیٹ کیپر بھی آپ کا مزاج جانتا ہے کہ کس ٹائم میں ہمیں اٹھ کے بیٹھنا چاہیے, کس وقت زیادہ لوگ آتے ہیں, کس وقت سونا چاہیے, کس وقت سناٹا ہے نا. رہتے رہتے عادی ہو جاتا ہے کہ مالک کے آنے کے ٹائم اس ٹائم میں بیٹھنا ہے ایکٹیو ہو کے. ٹھیک ہے, یہ چیز مالک کو پسند نہیں ہے, لہٰذا جب وہ آئے تو ٹھیک سے رہو. اگر سگریٹری نے دیکھ لیا نکال باہر کر دے گا. معلوم ہو صاحب اس وقت سب سے زیادہ شریف بنا بیٹھا ہوا جب سگریٹری آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام جانتا ہے کہ آقا کا مزاج کیا ہے. پتہ نہیں ہم کیسے غلام ہیں, ابھی تک مزاج آقا نہیں سمجھ سکے. مزاج آقا نہیں سمجھ سکے. جی, اور جو مزاج آقا سمجھ گیا, اس غلام کے اندر وہ کردار پیدا ہوا کہ غلام ہو کے بھی دنیا اسے آقا سمجھنے لگی. جی, وقت کے دامن میں گنجائش نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ آل محمد کے در کے غلام کا نام ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ہے نا. کون ہے؟ اپنے کو غلام آل محمد کہتا ہے. تو جب آل محمد کے غلامی کا اعلان کیا تو آل محمد نے اتنا بخش دیا کہ سلطان ہند ہو گیا وہ. اس در کا غلام بتایا کہ جو تمہارا سلطان ہند ہے وہ میرے در کا غلام ہے, جو ہمارا غلام ہے وہ یہاں کا سلطان ہے. جی, اثر پیدا ہوتا ہے جب سلمان رشدی نے, اب دیکھیے ابھی اس وقت بہت ضرورت اس بات کی ہے. آج میں ایسا نہ ہو کہ دوسری طرف چلا جاؤں, آج میں آپ کی ایک طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو ایکٹیو رول ادا کرنا ہے. آپ امام زمانہ کے سپاہی بن کے جینا سیکھیے, زبانی نہیں, عملی سپاہی. عملی سپاہی, 15 شعبان والے نہیں. جی, 15 شعبان والا شیعہ نہیں چاہیے ہمیں. ہر روز کا امام زمانہ کا غلام ہو, ایک دن کا نہیں کہ 15 شعبان کو چلے گا صاحب بڑے ادب و احترام سے عریضہ لے کے دعا پڑھتے ہوئے جا رہے سے سب سے زیادہ شریف بد مولا کا چاہنے والا, ایک دن کے لیے نا عریضہ جا کے ڈال دیں, مولا بس آپ سن لیجیے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کا عریضہ ہاتھ لگ جائے نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیے گا. مولا کے لیے تو ایک کام آج تک نہیں کیا, مانگا کتنا ہے دیکھو, لین سے پورا بزنس, پوری بلڈنگ, کنسٹرکشن, سمجھ گیا, دشمن کا نیست و نابود, پڑوسی مر جائے کم بخت, اس کی جو ہے نا
کیس ہم لڑ رہے ہیں وہ مر جائے تو کیس ہی ختم ہو جائے، اتنا لکھا رہتا ہے اس کے اندر میں. امام زمانہ کا یہ غلام ہے جو اپنے مولا کو عریضہ لکھ رہا ہے، صرف مانگا ہے، اس میں صرف مانگا ہے. پورے عریضے میں کہیں نہیں لکھا کہ مولا آپ کو کیا چاہیے بتائیے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ مولا کو جو چاہیے آج تک تو ہم دیے ہی نہیں ان کو. اس دن بھی ایک 15 شعبان ہے، اس دن بھی یوز کرتا ہے وہ اپنے مولا کو، اپنے نفس کے لیے یوز کرتا ہے. کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جس سے امام خوش ہو. جی لیکن جو ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کو کیسا ہونا چاہیے. آپ سولجر ہیں امام زمانہ کے، اپنے بعد میں امام کے سولجر ہیں، سپاہی ہیں. اور ایک سپاہی کی کوئی انٹری کے لیے کیا چاہیے. میں الہ آباد مجلس پڑھنے گیا تھا تو اتفاق سے ملٹری میں ایڈمیشن ہو رہا تھا، ملٹری یا اس کے پولیس والوں میں. دیکھا پلیٹ فارم پہ 18 سال کا، 17 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا جوان، خوبصورت خوبصورت جوان پلیٹ فارم پہ سوئے ہیں. کیا ہے صاحب یہ اتنے جوان خوبصورت سب آئے ہوئے. کہا ملٹری میں بھرتی ہے نا، سب آئے، سب فوجی چھاونی میں جائیں گے، سب کا وہ ہے. ایک کو دیکھا سویرے اٹھ کے 4 ہی بجے سے اٹھک بیٹھک ایسے ایسے سینہ کر رہا. میں کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا آپ کو پتہ نہیں، اس میں مثلا 32 انچ سینہ چاہیے نا، تو اس کے پاس مثلا 31.5 ہے، تو یہ کوشش کر رہا ہے اس لیے کہ آدھا سے یہ ریجیکٹ ہو جائے گا. تو اس کو بتایا کہ اگر تم 2-3 دن ایسے کرو گے تو آدھا انچ بڑھ جائے گا تمہارا، تو ناپا جائے گا تو پورا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک کو دیکھا کہ سنبھال کے رکھے ہوا ہے صاحب. میں نے کہا کاغذات، میں نے کہا کاغذات کیا رکھے ہوا؟ کہا ڈاکٹری سرٹیفکیٹ، خون میں کوئی بلڈ میں خرابی نہیں ہو. معلوم ہے سب چیز ٹھیک تھی، بلڈ میں خرابی نکل گئی، ریفیوز. جب دنیا کا ایک سپاہی حکومت بھی قبول کرتی ہے تو پرفیکٹ ہونا چاہیے، بلڈ کی خرابی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسے ڈرگ استعمال نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ہو، سینہ اتنا انچ ہو، تب جا کے اس دنیا کا ایک سپاہی بنتا ہے. ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیتے ہیں اپنے امام کے سپاہی ہیں. کبھی چیک کیا ہے کہ کیا ہے وہ چیزیں ہمارے خون تقوی کی ریفائنری میں پاک ہو کے نکلے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے پیشانیوں پہ سجدے کا نشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے ان زبانوں سے جھوٹ تو نہیں بولا ہے کہ امام کے سپاہی بننے جا رہے ہیں ہم؟ کبھی ہم نے چیک کیا؟ دنیا کا سپاہی جب 1/2 انچ کی کمی سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے، یہ 100% کی کمی سے چاہتا جنت میں چلا جائے، ایسا سپاہی ہے یہ. آپ سوچئے، عقل کے خلاف اپنے امام زمانوں کے اتنے بھی عقل مند نہیں سمجھ رہے آپ کہ دنیا والوں کے بعد اتنا عقل 1/2 انچ میں ریجیکٹ کر دے اور ان کو پتہ ہی نہیں، آپ پورے گناہ کر کے چلے گئے، سب کو بولیں گے ویلکم ویلکم ویلکم. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے مزاج امام زمانہ. آج آپ سپاہی ہیں، آپ کو اپنے امام زمانہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کی حفاظت آج آپ کی ذمہ ہے. وہ امام آپ کو لے کے لڑے گا. کل تک باہر کا حملہ تھا، آج آپ کے اندر کے حملے ہیں. اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو آپ دفاع کر پائیں گے، ورنہ اس حملے کے شکار ہو جائیں گے آپ. اسی گھر میں اب شروع ہو گیا علی ولی اللہ کا حملہ. ایک اٹھا تو اس نے ایک دم علی کو اللہ بنانے پر آمادہ ہو گیا. اذان سے شروع ہوا، اقامت تک آیا، اقامت سے شروع ہوا، تشہد میں داخل ہو رہا ہے وہ. اور اس کے بعد وہاں گھسنے کے بعد ایک دن اعلان کر دے گا کہ اس ذکر کے علاوہ اور کوئی ذکر نہیں، اسی کا نام نماز ہے. حملہ شروع ہو گیا. آپ نے سنا ہوگا تشہد میں حملہ ہے نا. ایک اٹھا تو اخباری بن کے نکلا، اس نے ایک دم بالکل علماء سے یہ کر دیا. ایک یہ حملہ شروع ہوا. ایک نکلا تو صاحب ہم امام زمانہ کے نام پر کام کرنے جا رہے ہیں، اس نے سیکرٹ اسکول چلانا شروع کر دیا. قوم کے جوانوں سے اس کو محبت ہے، بوڑھوں سے محبت ہی نہیں ہے. جو بوڑھے ہیں وہ مرے جہنم میں جائے، کوئی مطلب ہی نہیں، ان کو معرفت کی ضرورت ہی نہیں. یہ 12 سال کے بچے کو ضرورت ہے. یعنی اس نے تو بزرگوں کو تو روند ہی ڈالا. یعنی سمجھ لیجئے کہ اس طرح کے لوگوں کو آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ جاؤ جہنم میں، آپ کے بچوں کو بچا لیں گے بس. کئی حملے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں کہ گھوم پھر کے یہ سارے حملے یہودیوں کی ایجاد کردہ ہے. صفین میں یہودیوں نے کچھ مسلمانوں کو خرید لیا تھا،
جس سے مولا کو پرابلم ہوئی تھی، آج آپ میں بک سکتے ہیں لوگ جی۔ سوچنے والا دور تک سوچتا ہے۔ جس وقت سلمان رشدی قابل قتل ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا تو بن گئے۔ تو وہاں پر پہلا سوال کیا تھا، جارج ڈبلیو بش کا زمانہ تھا، وہ اس نے کہا اس کو کیوں چھپائیں گے، کیوں؟ کہا مار دیا جائے گا، یہ حکم آ گیا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کہا کون مارے گا؟ کہا ان کا مقلد مارے گا، امام خمینی کا مقلد اس کو مار دے گا۔ تو اس نے کہا واٹ از دا تقلید؟ یہ تقلید ہے کیا؟ پوچھا اس نے۔ کہنے لگے ان کے ماننے فالوورز جو ہوتے ہیں، جو امام خمینی کے توضیح المسائل کے مطابق اپنے عمل کو انجام دیتے ہیں، ان کو ان کا مقلد کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ ہوگا نا، چیک کرو ہمارے یو ایس کے اندر میں کتنے مقلد ہیں۔ کہہ رہے ہیں حضور آپ چیک نہیں کر سکتے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، یہ نیت کر لیتے ہیں، یہ نیت کر لے کہ میں فلاں کی تقلید کر رہا ہوں، از انف۔ یہ خود جانتا ہے، یہ جب تک نہیں بولے گا آپ نہیں سمجھ سکتے کون کس کا مقلد ہے نا۔ اس نے کہا اچھا۔ کہا پھر کہا اور اگر کہیں وہ سلمان رشدی مثلا جا رہا ہو، وہاں سے کوئی مقلد گزرا، وہیں نکال کے فائر کر دے گا۔ کہا اچھا۔ اور کہہ رہا مقلد اور تقلید کے معنی آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ کہنے کیا ہے؟ کہا تقلید کے معنی مجتہد کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اس نے بتایا۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے کمانڈوز بیٹھے میں اور خبر آئے وہ وہاں سے بولے کہ اس کو مار دو، تو بولا ہاں سر، اگر ان میں سے ایک مقلد نکل گیا وہیں نکالے گا، آپ کو شوٹ کرے گا ایسے آفس کے اندر میں آپ کے سامنے۔ اچھا، بولے یہ کب تک چلے گا؟ کہا یہ اس وقت تک چلے گا جب ان کا 12واں پردے سے نہیں نکل آئے۔ جب تک ان کا 12واں پردے سے نہیں آ جاتا تب تک یہ سلسلہ چلے گا۔ کہ پھر کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو یہ سب کے سب ان سے مل جائیں گے، یہ جتنے ہیں مراجع کرام سب امام سے مل جائیں گے جا کے۔ اب امام جس کو جو ڈیوٹی دے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، اب دیکھیے سوچنے والے کی فکر دیکھیے، ہم جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، وہ علم کی روشنی میں بہت دور تک دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید نہیں کرائی جا رہی ہے، بلکہ امام زمانہ کا سولجر بنایا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر ظہور کرتے ہیں اور کہیں گے کہ میرے چاہنے والوں نکلو، تو کہا افریقہ کے جنگل سے نکلیں گے، امریکہ کی بلڈنگوں سے نکلیں گے، عدالتوں سے نکلیں گے، جدھر دیکھو میرے آفس سے، ان کے آفس سے، سولجر سے، فلاں، یہ سب مقلد کا جی ہر طرف سے نکلیں گے یہ۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ امام کے سپاہی پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل رہے اور ہم کو خبر نہیں؟ دیکھیے وہ کیا سوچ رہا ہے۔ وہ کہتا تقلید نہیں ہے، ایک مقلد ایک امام کا سپاہی ہے۔ لہذا اس نے کہا اب وہ جانتا ہے کہ وہ اگر ظہور کرے گا تو یہودیت کا خاتمہ ہوگا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ یہودیت کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، پرچم اسلام کو لہرائے گا، عدالت چاروں طرف بھر جائے گی، وہ آنے والا۔ تو اس نے کہا ہم بے خبر بیٹھے، یہ تقلید کے نام پر امام کی فوجیں تیار ہو رہی ہیں۔ لہٰذا اس نے بلینز ڈالر پاس کیے اس بات پہ کہ ان کے اچھے مقررین کو خریدو اور یہ سمجھاؤ کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک کو بھی سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو وہ ایک تقلید نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک امام زمانہ کا سپاہی ختم ہو جائے گا۔ ایک امام زمانہ سپاہی کو اسی دن مار دیں گے، اس لیے کہ یہ ان سے ریلیٹڈ ہے، مرجع امام سے ریلیٹڈ ہے، تو ان کا سرپرست زندہ ہے۔ اور جہاں اس ڈور کو آپ نے کاٹ دیا، قینچی کر دی،
تو یہ لاوارث ہو گیا. یہ اب اس سے جو چاہو کام لے لو، اس لیے کہ اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں. جی یہی وجہ ہے دبے دبے لہجوں میں کچھ لوگ کہتے ہیں امام ان کی کیا ضرورت ہے، شریعت کی کتابیں تو موجود ہیں، دین تو موجود ہے، اسلام تو موجود ہے، نماز ہم پڑھتے ہی ہیں، تو پھر ہم کاہے ان کے چکر میں رہیں. یہ نہیں بول رہا ہے، یہ وہی امریکن ڈالر ہے جو ان سے بلوا رہے ہیں. جی اگر کسی ممبر سے تقلید کی مخالفت ہو رہی تو سمجھ لیجئے کہ یو ایس ڈالر بول رہا ہے، وہ آدمی نہیں بول رہا ہے. خرید لیا گیا ان کو. لہذا اپنے بچوں کو تقلید کا درس سب سے پہلے دیجیے. اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اعمال کا گواہ قیامت میں کوئی رہے تو مرجع کا دامن کبھی مت چھوڑیے گا. مراجع کرام کے دامن سے وابستہ رہیے، یہی آپ کی فلاح ہے. ایک صاحب ہم کو ملے، کہہ رہے ہیں حضور ان کو پتہ نہیں، ہم سادے لباس میں تھے، بمبئی کی بات کر رہا ہوں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو. اس نے کہا حضور آپ کا کیا خیال ہے اخباریوں کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا مجھ سے. میں نے خیال کیا ہے؟ اچھا خیال ہے؟ کہہ رہے کیا خیال اچھا ہے؟ ہم نے کچھ انہیں دکھانے کے لیے کہ ہم آپ سے زیادہ قریب ہیں، ہم نے دائیں بائیں دیکھا کہ کوئی میری سن نہیں رہا. اسے انہوں نے کہا، میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا اخباری ہو جائے. وہ خوش ہو گیا. اس نے کہا رہے تو پکا اخباری دکھ رہا ہے کیا؟ وہ سمجھائی تو پکا اخباری تو کہہ رہا ہم تو 2-4-6 کو بلا رہے، یہ تو پوری دنیا کو اخباری. میں نے کہا ہاں آیت اللہ شیستانی صاحب اخباری ہے، میں نے کہا آیت اللہ خامنہئی اخباری ہے، جتنا مرجع سب اخباری. تم پریشان کیوں ہو رہے؟ اور میں نے کہا سنو کبھی کسی مرجع کو گالی مت دینا ورنہ تم اپنے اخباری کو گالی بک رہے ہو. بولا کیسے؟ میں نے کہا اخباری تقلید نہیں کرتا. تو آیت اللہ خامنہئی کس کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا میری دعا یہ ہے کہ پوری دنیا اخباری ہو جائے، یعنی اللہ اتنا علم دے کہ میرے گھر کا ہر بچہ آیات اعظام کے برابر علم تک پہنچ جائے. ہیں پوری دنیا کے لوگ، کسی کو تقلید کی ضرورت نہیں، اللہ اتنا علم دے. اور میں نے کہا جب تک اس منزل پہ نہیں پہنچے ہو میرے بھائی، اس وقت تک تو کم سے کم ان کی تقلید کر لو. تب وہ پیچھے ہٹا، بولا رہے تو مقلد ہے بھائی، ہم تو سمجھتے تھے. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد. اور سنا رہے تو ضرورت ہے آپ آنکھیں بند کیجئے، آنکھیں کھولیے تاکہ آپ کے بچے صحیح دین کو پہچانیں. اس برا شوب زمانے میں جب ہر آدمی اپنا دین پیش کر رہا ہے اور کربلا میں بچایا ہوا دین کو دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو حسین ابن علی نے بچایا تھا اسے دفن کرو، جو ہم کہہ رہے وہ دین چلے گا. یہ نوبت آ گئی. ہم بتائیں گے مرجع کیسا ہو، ہم بتائیں گے تقلید ہو کہ نہیں ہو، ہم بتائیں گے فلاں ہو. یعنی یہ کہہ رہا ہے آج کا انسان. ہم بتائیں گے کہ کون چیز پاک ہے، اللہ میاں کیا بتائے گا؟ جی ہم بتائیں گے کہ اگر امام حسین کے نام پہ نکل گیا مثلاً تو پاک. کیا ہے؟ یعنی اب ہم نے اول ما قاس فہو ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا. اب ہم ابلیس کی رول ادا کر رہے ہیں، قیاس پہ چلے جا رہے ہیں. ٹھیک اصحاب کہف کے کتے کو لے کے آتے ہیں، کہنے دیکھیے کتا نجس ہے مگر یہ کتا پاک ہے کیونکہ کہف سے منسوب ہو گیا. میں نے کہا اگر منسوب ہونے ہی سے صرف پاک ہونے لگا آدمی تو ہم تو غلام علی ہے. ہم بھی پاک، آپ بھی پاک، وہ بھی پاک، یہ بھی پاک، سب پاک ہو گئے. اور جو سب سے زیادہ شراب میں ڈوبا ہوا نا وہ سب سے زیادہ قصیدہ پڑھتا. میں نے دیکھا ایک شرابی کو گنگنا کے مولا کا قصیدہ پڑھ رہا تھا. میں نے کہا یہ سب سے زیادہ پاک. نہیں، ہم نے معیار بدل دیا. ہم اس طرف نہیں جا رہے جدھر مولا لے جا رہا تھا، ہم اس طرف جا رہے جہاں ہمارا دل کہہ رہا ہے. ہم نہیں کہتے. آج کے دور میں آپ اپنا ایمان لے کے چلے جاؤ نا صحیح و سلامت، تم سب سے بہترین مبلغ ہو.
اس دور سے گزر رہے جو تمہارا خود کا ایمان خطرے میں، دوسروں کا کیا بچاؤ گے؟ اور مشکل یہ ہے کہ شیطان امامے میں بھی آ گیا، جی ماما پہن کے بڑا قبا جی آ سکتا ہے، جب رسول اللہ کے زمانے میں شیخ نجدی بن کے آ سکتا ہے، بزرگ شیخ تسبیح ہاتھ میں لے کے شیطان، اور رسول کے قتل کا پلان بنا کے جا سکتا ہے، تو اس دور میں اگر کوئی 6 میٹر بازار سے کپڑا خرید کے لپیٹ کے چلا ہے تو آپ کیا جانیے گا اثر عباس ہے یا کوئی مجتہد ہے؟ ایک صاحب تھے، میں نے ابھی میرے رفیق صاحب سے میں دنوں بتا رہا تھا، پاکٹ مارتا تھا وہ جناب امام حسین کے روضے پہ، کیا کیا تھا اس نے کہا کہ یہ انڈین بہت پیسے لے کے آتے ہیں اپنا ڈالر، جا کے 6-7 میٹر کالا کپڑا وپڑا لے لیا تھا اس نے اور لپیٹ لیا تھا، لگا کے وہ روضے کے باہر بیٹھا رہتا تھا شیخ بن کے، جیسے کوئی آتا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا انڈین سیدھے سادھے اپنے آپ کو حوالے کر دیتے تھے اس کو، ٹھیک ہے کہ بھائی اتنے بڑے مجتہد ہم کو سینے سے لگا رہے، دعا دے رہے، اور اتنی دیر میں اس کے پاکٹ مار لیتا تھا وہ۔ اچھا اس کو شک بھی نہیں جاتا تھا، ہیں ٹھیک، شک بھی نہیں جاتا تھا۔ یہ تو کہیے ایک دن شب جمعہ میں پاکٹ مار رہا تھا، ایک تماچا پڑا، بے ہوش ہو گیا وہ، بے ہوش ہوا تب بھی امام حسین سے شکایت کر رہا، واہ مولا صبر کا پیمانہ ختم۔ دیکھیے مطلب یہ علی صابر امام حسین کو کب تک سمجھتا ہے؟ جب تک یہ گناہ کرتا رہے، صبر کرتا رہے۔ ایک درود پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ واہ مولا صبر ختم ہو گیا آپ کا بس۔ یار انسان سوچئے صبر کو بھی یوٹیلائز کس ٹائپ سے کر رہا ہے وہ، ان کے صبر کو بھی جب چیلنج کر دیا اس نے کہ صبر تو امام کو آنا پڑا بے ہوشی کے عالم میں، آگے کہا کیا کہا تو نے؟ میرے صبر کو للکارتا ہے تو نے میرے ظاہروں کو لوٹا، میں نے صبر کیا، بلکتے ہوئے لوگ میرے پاس آ کر فریاد لیتے رہے کہ مولا ہم لٹ گئے، میں دیکھتا رہا تو لوٹتا رہا۔ لیکن شب جمعہ تھی، تجھے پتہ ہے آج میرا بھائی عباس مجھ سے ملنے آ رہا تھا، یہ تماچا عباس کا تھا جو تجھے پڑا تھی۔ تو ہم تو کہتے کہ اللہ کرے جناب عباس کا ایک تماچا ان لوگوں کو بھی پڑے جو الٹا سیدھا کر رہے ہیں، تبھی ٹھیک ہوں گے یہ۔ ہاں ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ ضرورت ہے تبھی یہ سدھریں گے، ایسا نہیں سدھریں گے، ورنہ تو دین کا نقشہ ہی بدلے دے رہے ہیں، دین کا نقشہ ہی بدلتا جا رہا ہے۔ دعا کیجئے کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو دے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیجئے۔ بس اپنے ذہن میں میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، انشاءاللہ کبھی میری آپ کی ملاقات ہوئی دوبارہ، کبھی اللہ نے ملایا تو ہم آپ کو بتائیں گے۔ میری باقاعدہ میں نے ایک کلاس کیا تھا جس کے اندر میں عوام کے سوالات لے کے میں محشر میں امام حسین سے ملا تھا، انشاءاللہ کبھی ملا تو قیامت کے دن میں جو ہم لوگ کے خیالات ہیں کہ کیسے ہم لوگ شیعہ جو ہے وہ جنت میں جائیں گے، کس طرح ویلکم ہوگا، جو وہاں لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی حساب سے امید لے کے ہم پہنچے تھے، وہاں معلومات زیرو ہے کیونکہ کیریکٹر ہی نہیں تھا میرے پاس، کبھی ملا تو موقع بتائیں۔ امام حسین جس کا سوال کرے اس میں ہم نو ہی بول رہے، یس آ ہی نہیں رہا، یہ کیا نو، یہ کیا نو، یہ کیا بھائی کر کیا رہا تھا تو؟ ٹھیک سب چیز تو نو بول رہا ہے، نماز میں نو، روزہ میں نو، حج میں نو، زکوٰۃ میں نو، کسی کو کچھ بسایا کا نہیں، کیا پھر کیا کر رہا تھا تو؟ ٹھیک انشاءاللہ کبھی، اس لیے ذہن میں ڈال دیا کہ یہ کوسچن ہے۔ تو اس بیچارے نے سیدھے سیدھے اس نے کہا ہم لوگ عزاداری کر رہے تھے مولا۔ اچھا رو رہے تھے؟ بولا ہاں رو رہے تھے۔ ہم پر کیوں رو رہے تھے، یزید پہ کیوں نہیں روئے؟ یہ بھی ایک کوسچن ہے، بتائیں اس کا جواب ہم کیا دیں؟ دیا اور پھنس گئے، جیسے ہم نے کہا وہ غلط آدمی تھا، وہ یہ سب تھا، اس نے تو دین کو برباد کر دیا، آپ نے دین کو بچا لیا۔ بچا لیا؟ کون سا دین بچایا؟ تیرے گھر میں ہے وہ جو دین حسین نے بچایا، وہ دین ہے تمہارے گھر میں؟ پھر کس دین کا بات کی پر رو رہے ہو تم جسے بچایا میں نے، جبکہ تم نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا؟ جی
انشاءاللہ کبھی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اس راستے پہ جا رہے ہیں جہاں میرا دل کہہ رہا ہے. ہم اس راستے پہ نہیں جا رہے جہاں اسلام کہہ رہا ہے. بنائیے اپنے بچوں کو دیندار، اپنے بچوں کو علماء سے جوڑیے. سرزمین ایران ایک نعمت ہے شیعت کے لیے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں علماء دے رہا ہے. ورنہ ایک دور تھا کہ بالکل 7 گاؤں میں جیسے ایک مکھیا ہوا کرتا تھا کبھی، یا 7 گاؤں میں ایک پنڈت ہوتا تھا تو پورا 7 گاؤں کے لوگ وہی جاتے تھے. اسی زمانے میں جب ایران کے انقلاب سے پہلے، اسلامی انقلاب جب نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کہیں مل جاتا تھا وہ نجف کے پڑھے ہوئے مولانا، وہاں وہ آ جاتے تھے تو پورے گاؤں میں، مطلب 10-12 گاؤں میں اکیلے، ہے نا، ہوتا تھا نا. لوگ جاتے تھے، ہاتھ چومتے تھے، اور یہ مطلب ان کو تبرک ہی بنا دیا تھا. تبرک زیادہ تھے ہی نہیں، جتنے بھی نجف کے پہلے تھے صرف تبرک کے طور پہ استعمال ہوئے وہ، ہے نا. جو گیا بیچارہ چوم لیا، وہ نماز پڑھا دیا، چوم لیا، دعا کر دی، انہوں نے دعا کر دیا. اس کے اتنے ہیں لوگ، اسے دعا ہی سے فرصت نہیں ملی تو عمل کی کیا ہے. اور آج یہ انقلاب ایران کا ایک بہت بڑا اثر ہے کہ ہر شہر میں ایک نہیں کئی ایک علماء اس نے دے دیا جو علوم آل محمد کو بکھیر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں، خدمت دین کر رہے ہیں. کہیں سے آپ کے دین کو کسی طرح کا آسیب نہ پہنچے، کوئی نقصان نہیں پہنچے، وہ ہر وقت کھڑے میں آپ کی خدمت کے لیے. آپ کو توجہ دینا چاہیے. بس میں تو یہی کہوں گا کہ لاکھ لوگ سازش کریں، کچھ نہیں ہو سکتا. بہرحال میرا خیال سوال و جواب بھی ہے نا، آج آخری دن. ہاں، میں ایک بات صرف اتنا کہوں گا، لاسٹ میں زیادہ نہیں آپ کا وقت لوں گا، کہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا؟ کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا؟ خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا. خود بچا لے گا اسے اس کا بچانے والا. وقت پہ پردہ غیبت سے نکل آئے گا. ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا. ٹھیک، زندہ ہے محمد کے گھرانے والا. بس خیریت اسی میں ہے کہ اپنے کردار کو ایسا بنا لو کہ تم اس کے سپاہی بن سکو. ورنہ اس کا تو کچھ نہیں. وہ تو آئے گا تو پوری دنیا کو انقلابی کر دے گا. وہ آئے گا تو عدالت سے بھر دے گا. وہ محتاج نہیں ہے تمہارا، بلکہ اگر تم نے کردار بنا لیا تو تم محتاج ہو اس کے کہ تم اس کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی تقدیر بدلو. ٹھیک، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے. بڑے نہیں بولتا ہوں میں، چونکہ بہرحال ہدایت کبھی کبھی کچھ نیکیاں اس لیے بتائی جاتے ہیں تو اس میں شوق پیدا ہو دوسروں میں. یہ 15 رمضان گئے نا، یہ 15 رمضان میں نے اپنے بچوں کو بچپن سے یہ عادت ڈالی، کوشش کی پاکٹ منی سے خمس نکلوانے کی. بیٹے تجھے میں پاکٹ منی دیتا ہوں نا ہر مہینے اتنا، سنا تو بچا کے رکھتا ہے، کچھ گلک میں رکھتا ہے. جی پاپا یہ ہے. نکال کتنے ہوئے؟ پاپا میں نے سال بھر میں 1000 روپے بچا لیے تھے، 200 روپے خمس کے ہوئے. بچے نے 200 روپے اپنے پاکٹ منی سے خمس کا نکالا. نکالتے آج یہ عالم ہے کہ وہ بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا اتنا ماشاءاللہ برکت ہو گئی کہ میرے پاکٹ منی میں کہ آج میں جب 1000 سے نکالا تھا آج ہزاروں میں خمس نکل رہا ہے. اتنی برکت ہے اس کے اندر میں. آپ اپنے بچوں کو جب اس طرح کے کھیل میں سکھائیں گے نا تو ایک دن آئے گا جب ان کی خود کی کمائی ہوگی تو کہیں گے میں باپ کی کمائی پہ نکالتا تھا، یہ تو میری ہے. عادت ڈالیے، حق دینے کی عادت. خمس نہیں ہے، یہ حق دینے کی عادت ڈلوائی اسلام نے کہ دینے کی عادت ڈالو تاکہ تم اپنے بچوں کو، بیٹا ہو بیٹی ہو، میرے سب کے سبھی تاریخ وہ نکلواتے تاکہ آئندہ اس کا اثر ہو. سمجھ رہے؟ ماشاءاللہ ہم نے یہ دیکھا کہ آج تک مجھے کوئی خمس کا نکالنے والا ایسا نہیں ملا جو آ کے ہم سے بولے یہ کیسی عبادت ہے خمس نکالنے والی، کہ جس نے کہا کہ ہم خمس نکالنے کے بعد پریشان ہوئے ہوں. نہ، مجھے نہیں ملا آج تک کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ میرا مائنس میں گیا ہو.
اللہ یہ کہ اس کو مائنس اس لیے کیا ہوگا کہ وہ مالی مائنس کرا ہو. اگر حق اور حلال کا تو مائنس میں نہیں جائے گا جی. اگر حرام کا ہے تو حرام میں چلا جائے گا, وہ تو طے ہے, چاہے جتنا خمس نکالتے رہو. حلال میں نکلا ہے تو نہیں, حرام میں نکلا ہے تو بہرحال سمجھ لو. بلکہ یہ سمجھ لو کہ حرام سے جو نکالا تھا 20% وہ تو یوز میں لگ گیا, یہ 80% چلا گیا, 20 تمہارا خیر میں لگ گیا اس کا جی. جیسے آئے گا ویسے چلا جائے گا, اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن حلال کی کمائی, وہ کہتے کہ دو آدمی جو تھے جنگ, وہاں چور دو بیٹھے تھے دریا کنارے, دو دوست چور. دیکھا ایک کمبل بہہ کے چلا جا رہا, کمبل بہتا ہوا چلا جا رہا. تو اس چور نے کہا جاؤ بہت قیمتی کمبل ہے, بڑا سا کمبل ہے, لے کے آنا, بلینکٹ جا رہا ہے. اسے نہیں معلوم مگرمچھ ہے, وہ کود گیا. یہ بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کمبل سے, اور اس کی دونوں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو اس کے دوست نے چلا کے کہا کہ اگر کمبل نہیں لا سکتا تو چھوڑ کے چلا. تو اس نے کہا میں نے کمبل کو تو چھوڑ دیا, کمبل مجھے نہیں چھوڑتا. ظاہر سی بات ہے. تو جو حرام میں ہاتھ لگے گا, خود حرام تو برباد ہے, یہ خود بھی برباد ہو جائے گا. اور جو حلال کرتا ہے وہ کبھی برباد نہیں ہوتا. اسی لیے خداوند عالم کے جتنے بھی محبوب نمائندے دنیا میں آئے, انہوں نے سب سے پہلے, ہر امام نے یہ تعلیم دی کہ اپنے شکم کو حرام سے پاک کرو تاکہ تمہارے زبان سے نکلنے والی دعائیں قبول ہوں. نفس پاکیزہ ہوگا جب شکم پاکیزہ ہوگا. بس ہماری دعا یہ ہے کہ بہرحال خداوند عالم ہم سب کو ہر سال اسی طرح سے ملنے کی توفیق دے, اور ہمارے اس ہدایت, ہمارے اس تبلیغ, ہمارے اس محنت, ہمارے اس لیکچر کو خداوند عالم مقبولیت کا درجہ عطا کرے, اور اس کے ذریعے ہمارے بچوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ, اس ماہ رمضان میں جس کی آنے والی رات غالباً آخری رات ہے, اس کے بعد والی صبح تیرے عید کا پیغام لے کے آئے گی. پالنے والے کسی کو اپنے دروازے سے مایوس مت بھیجنا. پروردگار عالم, ہم تیرے گنہگار, تیرے ذلیل و حقیر بندے ہیں. ہمارے دامن میں ایسے اعمال نہیں ہیں کہ جس کے حوالے سے تجھ سے کچھ مانگ سکیں. ہاں, ہم اہل بیت سے پیار ضرور کرتے ہیں, تو بھی اہل بیت سے پیار کرتا ہے. صدقے میں اہل بیت کے ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے. اس محبت کے صدقے میں ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو دین کی راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اس پرآشوب دور میں ہم سب کے دین کی حفاظت فرما. جب تک اس دنیا میں باقی رکھنا, ایمان پر باقی رکھنا. اس دنیا سے اٹھانا تو فقط آل محمد کی محبت میں اٹھانا. ہم سب کے امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرما, ان کے انصار و اقربا میں ہمیں شریک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین. برائے مقبولیت دعا بلندتر صلوات. السلام علیکم. آغا سے بات دو سوال ہے. ماشاءاللہ. پہلا, کیا ہمارے اور خدا کے بیچ کا رشتہ صرف مانگنا ہے, یعنی جب مانگنا ہو تبھی یاد کریں؟ ہاں. اور اس کے ساتھ میں لکھا ہے دعا کے معنی صرف مانگنا ہے. کوشچن مارک, مطلب وہ پوچھ رہے ہیں. ہاں ہاں سمجھ. ہمارے اور خدا کے درمیان جو رشتہ ہے وہ مانگنے کا ہی نہیں ہے, صرف مانگنے کا نہیں ہے, بلکہ مانگنے کا بھی رشتہ ہے. صرف مانگنے کا نہیں بلکہ مانگنے کا بھی رشتہ ہے. اس لیے کہ بچہ جب روتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ اپنی ماں سے مانگتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے, بھوک لگی ہے, زبان نہیں ہے, لیکن جب بھوک لگتی تو روتا ہے. کس لیے روتا؟ ماں سمجھ جاتی ہے مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ماں مربی ہوتی ہے, ماں رب ہوتی ہے, ماں اس بچے کو جیون دینے والی ہوتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ بچہ ہر وقت روتا رہے. روتا ہے ہر وقت نہیں روتا ہے نا. ایسا تو نہیں کہ ہر 5 منٹ بعد رو رہا, ہر 5 منٹ کے بعد رو رہا. دیکھا آپ نے؟ اگر ایسا ہوگا تو سیدھے ڈاکٹر کے حوالے کر دے گی. ڈاکٹر اس کو چپ کراؤ تو یہ دن بھر روتا رہتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی روتا ہے, اور جب اس کو بھر پیٹ دودھ مل جاتا ہے ماں کا,
تو وہی بچہ ماں کو خوش کرنے کے لیے کبھی اس کو دیکھ کے ہنستا ہے، کبھی اس کے بالوں سے کھیلتا ہے، کبھی اس کے چہرے کو چھوتا ہے اور ماں خوش ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک بندے کا خدا سے رشتہ ہوتا ہے، جب ضرورت پڑے تو تم اس سے مانگو، نہیں ضرورت ہے تو اسے بھی خوش کرنے کی کوشش کرو، کبھی سجدوں کے ذریعے، کبھی عبادت کے ذریعے، کبھی نماز کے ذریعے، کبھی خیرات کے ذریعے، کبھی زکوٰۃ کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، یہ شکریہ آقا۔ آقا معاف کیجیے گا، اس میں لاسٹ جو سوال ہے اس میں 2 سوال اور ہیں، جی، اور کئی سوال دوسرے ہیں جو باقی رہ گئے، اگر انشاءاللہ تو آپ لوگ مولانا فیاض سے پوچھ سکتے ہیں یا مولانا ظفر صاحب یہاں پہ ہے، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے صرف 2 اور سوال۔ کیا ہمارے مذہب میں اتحاد جائز ہے؟ اگر ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اتحاد ہمارے ہی مذہب میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے مذہب میں جائز ہے۔ دلیل کسی چیز کو بنانے کے لیے دلیل نہیں پوچھی جاتی، کسی کو توڑنے کے لیے دلیل پوچھی جاتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی آدمی اس بلڈنگ کو توڑنا چاہے تو لوگ پوچھیں گے اس کو کیوں توڑ رہے ہو؟ 5 تلہ اچھا خاصا بنا تم توڑنے کے بعد تو دلیل دینا ہوگا کہ نہیں صاحب اس کے توڑنے کا یہ فائدہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی خالی زمین پہ بنانے جا رہا ہے تو لوگ نہیں پوچھیں گے کیوں بنا رہے ہو۔ تو اسی طرح سے لڑائی جھگڑے کے لیے تو پوچھا جائے گا لڑانے کے لیے کیوں جا رہے ہو، لیکن اگر کوئی اتحاد کی کوشش کر رہا ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ کوئی سوال کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک، شکریہ آقا۔ آخری سوال، کیا عالم سے دور کرنے کی یہ سازش نہیں ہے کہ آج اتنے سارے عالموں کے ہوتے ہوئے سارے کلاس نان عالم لیتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عالم کے موجودگی میں عالم کے ہوتے ہوئے نان عالم کلاس لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا سوال ہے۔ سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں گنہگار آدمی، میں کبھی بھی گناہ کر سکتا ہوں، مجھے اس کا وہ نہیں، کیونکہ میں ہوں گنہگار۔ لیکن سب سے بڑا گنہگار وہ جو میرے گناہ کو تقویت دے رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مولانا فیاض صاحب اگر کسی وجہ سے بزی ہوں، کوئی کام ہو، اور یہ اعلان کر دے کہ ایسا ہے انجمن والوں سے کہ بدھ کے دن ہم لوگ جمعہ پڑھ لیتے ہیں، ہم کو جمعے کے دن سے بہت کام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فیاض صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھنے، مولانا پورا مجمع بھرا پڑا نماز پڑھے بدھ کے دن، کیا بھائی بیفور دا ٹائم جمعہ ہو رہی ہے، تو دوسرے والے کیا بولے کہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر غلطی فیاض صاحب نے کی تو آپ کہتے تھے جو نیت کر کے کھڑے تھے، ٹھیک ہے، آپ کیسے تھے کہ نیت کر کے کھڑے ہو گئے، فرما لیں آپ۔ اسی طریقے سے جب غیر عالم دین کی بات کرے تو آدمی کہے گا نا کہ جب عالم دین نہیں ہو تو دین تمہارے پاس آیا کہاں سے؟ اس لیے کہ دین اگر لینا ہے تو عالم دین سے لینا ہوگا۔ کسی ڈاکٹر سے آپ بلڈنگ کا نقشہ مت مانگیے جا کے، کسی انجینئر کے پاس اپنا انجیکشن لے کے مت چلائیے، سر درد سے ایک انجیکشن دے دیجیے، دے سکتے؟ نہیں دے سکتا۔ انجینئر کا کام ہے میپ بنا کے آپ کو بلڈنگ کا دے، ڈاکٹر کا کام ہے وہ آپ کی بیماری کا تعین کرے گا، عالم کا کام ہے وہ روحانی مرض کو دیکھے گا کہ آپ کی روح میں کون سی بیماری گئی ہے، اس کا علاج کون سا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے؟ جب ڈاکٹر عالم بن جائے، عالم ڈاکٹر بن جائے، ڈاکٹر انجینئر بن جائے، انجینئر مثلا وکیل بن جائے، تو اس ملک کا کیا حال ہوگا آپ سوچیے۔ تو اس وقت جو کام ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ لوگ دین کو اپنے سر پر لے کے بیٹھ گئے ہیں جو خود دین نہیں جانتے، یعنی اس کو غالب نے کہا ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ ایسی جگہوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، اتنی دلچسپی آپ کو کیوں؟ اپنی تنخواہ کا پیسہ لگا کے ایک دن کے لیے جا رہے ہیں ہوائی جہاز پر، ہم لوگ اللہ والے ہیں، اپنے کرائے سے جاتے ہیں، اپنے کرائے سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا دعا کر رہی ہیں، امام حسن حسین بیٹھ کے سن رہے ہیں، تو امام حسن نے پوچھا ماں یہ بتائیے
نے ساری رات آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا، لیکن ساری رات آپ نے پڑوسی کے لیے دعا کی، آس پاس کے لوگوں کے لیے، گھر کے لیے نہیں کی. تو کہا یا بنیا الجار ثم الدار، پہلے پڑوسی کو دیکھا جاتا بیٹا، پھر اپنے گھر کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے اور آپ کے درمیان ایسے لوگ ہیں جو فاقے کر رہے ہیں، کلمہ گو ہے، اہل بیت کے چاہنے والے، کبھی چلیے تو دکھا دیں گے دن کا ایک وقت پکتا ہے، ایک وقت نہیں پکتا ہے. پہلے اسے زندہ رکھ، زندہ کرنے کی کوشش کر. اس کے پاس 1000 روپیہ کھانے کا نہیں ہے، آپ 30,000 روپیہ مہینے میں ہوائی جہاز کو دے رہے صرف 4 کلاسز کے لیے. وہ بھوکا مر رہا ہے، آپ کلاسز چلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ان سے مطلب نہیں کون بھوکا مر رہا ہے، کون پڑوس میں ہے، کس کو کیا تکلیف ہے. آپ کو اس سے مطلب ہے کہ آپ کا آقا آپ کو کیا کہہ رہا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے. آپ خود سوچیے، جس کے پاس خود نہیں ہے دین، وہ کیا عالم دین بنے گا؟ جو عالم دین نہیں، وہ دین کیا بتائے گا؟ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں نقصان پہنچا رہے ہیں دین کو سب سے زیادہ. میں بتا رہا ہوں، یہ سیدھی سادی عوام جھوٹی سچی روایت لا کے محرم میں ذاکر ایک دم اٹھا پٹک کر کے چلا جاتا ہے، وہ مذہب بن جاتا ہے. جو دن بھر مولانا مسجد میں بیان کرتا ہے وہ مذہب نہیں تھا. وہ بیچارہ ایک دن کے لیے 10 دن میں عشرہ پڑھنے آیا، جو پڑھ کے چلا گیا اس کو دین سمجھ کے بیٹھا ہوا. بڑے بڑے لے جاتے ہیں صاحب، لے جانے کے بعد مثلا وہاں لے گئے اور معلوم شام میں صاحب ملنگوں کی کانفرنس ہو رہی صاحب. اب معلوم ہے یہاں کا شیعہ جوان کیا، کان چھید کے چلا رہا، بال میں چھوٹی بنائے ہوا. باپ پوچھے یہ کان چھیدنا رسول اللہ نے تو کبھی چھیدوایا نہیں، یہ کیسے چھیدے بڑا ہوا؟ امام حسین نے کبھی کان چھیدا ہے؟ حضرت علی نے کبھی کان چھیدا؟ ان کے بچوں نے کبھی کان چھیدا ہے؟ سنا آپ نے کہیں؟ ورنہ سب سے پہلے مولانا لوگ چھیدوائے ہوتے ہیں، ہم لوگ چھیدا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں ڈائمنڈ پہن کے بیٹھے ہوتے ہیں، اچھا لگتا. ثواب کا کام تھا. شیطان نے کڑے پہنوا دیے. جی آپ نے پڑھا ہوگا نا کتابوں میں کہ آل محمد کے نام کو بغیر وضو کے چھونا حرام ہے. اسماء ائمہ کو وہ کھڑے پہنے ہوا، اس میں 14 معصومین کے نام لکھے ہوئے. ادھر شیطان نے مولا کے نام پہ اسے کڑا پہنا دیا کہ جب تک زندہ رہے گا تب تک یہ آل محمد کو نجس کرتا رہے گا اپنے ہاتھوں سے. اور یہ سیدھا سادہ جاہل آدمی کر رہا ہے کام. کڑے پہنا دیے صاحب، کڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، چاندی کے کڑے لٹک رہے ہیں، پیر میں زنجیر. اوہ، سید سجاد نے زنجیر شوق سے نہیں پہنی تھی. کس نے کہا آپ کو؟ ان کو پہنایا گیا تھا. کیا سید سجاد چاہتے تھے کہ زنجیر پہنائی جائے؟ ان کو کہا تھا کہ لوگ آؤ میرے پیروں میں زنجیر ڈال دو. اس کا مطلب ہے کہ زنجیر پسند نہیں تھی ان کو زبردستی پہنایا گیا تھا. تو ہمیں آل محمد کو خوش رکھنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انہیں پسند کیا تھا. تو جب یہ دیکھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ زنجیروں میں جکڑنے کے بعد بھی سید سجاد کو کوئی سجدے سے نہیں روک سکا. تو اس کا مطلب یہ سجدہ ان کی پسند تھی، یہ زنجیر نہیں. تم نے ان کی پسند کو خاک میں ملا دیا، جو پسند نہیں تھا اسے تم نے پہن لیا پیروں میں. خود کو مولا کے چاہنے والا کہہ رہے ہو. ہاں صاحب جوگی پورا کا کڑا ہے، یہ فلاں جگہ کا کڑا ہے. ارے کربلا کا اسلام کہاں ہے؟ یہ کڑا تو سب جگہ کا دکھ رہا ہے. کربلا کا اسلام کہاں ہے جو کربلا میں بچایا تھا حسین نے؟ سب ضرور ہے میری بات آپ کو سخت لگے گی، لیکن بعد میں دعا دیجیے گا کہ وہ شخص سخت بول کے گیا لیکن سچ بول کے گیا. زنجیر پہ نہ آیا، زنجیر کا شوق نہیں ہے. جناب زینب کے سر سے ردا چھین لی گئی، بے ردائی ان کا شوق نہیں تھا، مجبوری تھی. تبھی جناب سکینہ نے چہرے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا پھوپھی اماں کے بال بڑے ہیں، میرے بال بڑے نہیں ہیں، اگر بڑے ہوتے تو میں بھی چہرے کو چھپا لیتی. اس کا مطلب یعنی جناب سکینہ نے بتایا جو میری کنیز ہوگی وہ بے پردہ نہیں رہے گی. ٹھیک،
تو اس لیے آپ یہ دیکھیے، میں سراسر بات کہہ رہا ہوں کہ جو بھی آل محمد کے زمانے سے یعنی رسول کے زمانے سے لے کے اب تک کسی بھی امام نے کوئی بھی درس دیا ہے مسجد میں اوپن دیا ہے، دروس امام جعفر صادق 3000 اسٹوڈنٹس، دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اس دور میں اگر کوئی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی یونیورسٹی تھی، جی، جس میں 30,000 اسٹوڈنٹ تھے کم و بیش جو ان سے مستفید ہو رہے تھے، اوپن تھی وہ، امام نے کوئی بھی نہیں، ہاں سیکریٹ میں ایک کام ضرور کیا ہے، سیکریٹ میں صرف ایک کام کیا، اوپن جتنا دین کا کام سب اوپن کیا، سیکریٹ ایک کام، جب قید خانے میں اماموں کو ڈال دیا گیا نا تو ایک مرتبہ بادشاہ مامون رشید نے کہا جا کے دیکھو یہ کیا دعا کرتے ہیں، بہت تکلیف دین کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، قید خانے کے اندر میں گیا غلام، دیکھیں امام کیا کان لگا کے سن رہا ہے، کیا بولتے ہیں یہ، ہو سکتا ہے سجدے کے اندر میں یہ بولے کہ پالنے والے نکال مجھے، یہاں کہاں میں پڑا ہوں، بہت پریشانی میں ہوں، ہے نا، وہ یہی کہلوانے کے لیے سننا چاہتا تھا، لیکن جب غلام واپس گیا تو اس کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے، کہا کیا کہا امام نے، کہا میں رو دیا جو امام کہہ رہے تھے، کہا کیا کہہ رہے تھے، کہا امام اپنے خدا سے کہہ رہے تھے کہ پالنے والے اس قید و بند میں رہنے کا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ جگہ دی جہاں تنہائی میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، جہاں تنہائی میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، تو اگر تنہائی میں کچھ کیا ہے تو صرف عبادت کی، درس دیا ہے تو کھل کے دیا ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ کار رہا ہے، لہذا اگر آپ آل محمد کے ماننے والے ہیں تو آل محمد کے ماننے والے اس طرح کرتے ہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اسے بتاؤ، تم اسے بتاؤ، تم اسے بتاؤ، تم اسے بتاؤ، دین ایسے چلتا، ہم آپ کو سنا رہے ہیں، آپ اس چیز کو اٹھا کے چینل 14 میں ڈال دیا، کیوں ڈالا، یہاں کی مجلس یہاں ختم ہو جائے، یہاں کے لیکچر یہاں ختم ہو جائے، تو یہاں والے کہیں گے جو لڑکے یہ کام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مولانا ہم چاہتے ہیں کہ اسے دوسرے لوگ بھی سیکھیں، اس لیے ہم اس کو اپنے چینل پہ ڈالتے ہیں، یہ نا مقصد ہے، تو اتنی تو عقل میں بات آ رہی کہ جو سکھایا جاتا ہے اس کو آؤٹ کر کے پوری دنیا کو بتایا جاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو لوگ کلاسز کر رہے ہیں وہ دروازہ بند کرنے کے بعد اس کی آواز بھی باہر نہیں جانے دے رہے، ہاں جو بالکل، اگر ان کی دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اپنے کلاس کو باہر نہیں لے آتا تو بالکل غلط ہے، کیونکہ دروس آل محمد سب تک پہنچنا چاہیے، وہ کون سا درس ہے جس کو میں بیٹا جانتا ہے باپ نہیں جانتا، وہ کون سا درس ہے جس کو بیٹی جانتی ماں نہیں جانتی، وہ کون سا حرام ہے جو بیٹی پر جائز قرار دیا ہے شریعت نے اور ان کی شریعت میں وہ چیز ماں پر حرام ہے، کون سی وہ شریعت ہے جو کمرے کے اندر بند کر کے بتائی جا رہی بیٹی کو کہ تم اپنے ماں کو اس شریعت کو نہ بتانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ناجائز ہے، ورنہ شریعت کہتی ہے جو ماں کو سکھائے ماں وہ بیٹی کو سکھائے گی، بیٹی وہ اپنے بیٹی کو سکھائے گی، وہ بیٹی اپنے بیٹی کو سکھائے گی، نسلوں میں یہ اسلام چلے گا محشر تک، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ اندر بند کمرے میں سکھانے کے بعد کہتا ہے تو اپنے باپ کو نہیں بتانا، تو اس کا مطلب وہ آدمی خود اپنے باپ کا نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔